اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ تو اس آیت میں پہلا جملہ جو ہے وہ پہلے وقف تک رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ مضمون ہمارا چل رہا ہے وصیت کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تو اب اس بارے میں اگلی بات کی جا رہی ہے فا کے ذریعے۔ اس فا کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں اور جملہ مستانفہ قرار دیں گے۔ من آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مم کی صورت میں لکھا ہوا ہے، یعنی نون پر ایک چھوٹا سا میم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیا جاتا ہے، اور اس کو تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کہتے ہیں۔ تو فمم میں یوں بولوں گا، فمن نہیں بولوں گا۔ یہاں پر من کو ہم شرطیہ مان لیتے ہیں، اور من شرطیہ جب استعمال ہوتا ہے تو مبتدا بنتا ہے، اور آگے جو ہے شرط اور جواب الشرط وہ مل کر پھر اس مبتدا کے لیے خبر بن جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں اور ہم اسی طرح اس کو اس پیٹرن پہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شرط والا جملہ ہے وہ آ رہا ہے یہاں سے بدلہ بعد ما سمعہ تک، یہاں تک ہم اس کو شرط والا جملہ بنا لیتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ جواب الشرط آ جائے گا۔ اب شرط کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدلہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اور فعل کی بات کریں تو بعد لام مادہ ہے باب تفعیل، بدلہ یبدلو تبدیلا تبدیل کرنا، بدل ڈالنا۔ تو بدلہ فعل اور فاعل ہو گیا، ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے اور وہی من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بدلہ، اب جو ہا کی ضمیر ہے جس پہ آپ الٹی پیج دیکھ رہے ہیں یہ مفعول بہ ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے وصیت کی طرف۔ اب آپ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوگا کہ وصیہ جو ہے یہ تو مؤنث لفظ ہے، تو یہ ضمیر جو ہے ہم عیسیٰ یعنی اوسا یوسی عیساءن اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو یہ بدلہ فعل فاعل اور مفعول بہ ہو گیا۔ آگے آ رہا ہے بعد ما سمعہ۔ بعدہ جو ہے یہ ظرف ہے، ہم جانتے ہیں، اور جب بھی ظرف آتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، تو آگے مضاف الیہ جو آ رہا ہے وہ ہے ما سمعہ۔ یہ ما جو ہے یہ کیا ہے، اس ما کو مصدریہ بنا لیا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ما مصدریہ اور اس کے آگے صلہ ہوگا، کیونکہ جس طرح ما موصولہ کے لیے صلہ آتا ہے اسی طرح ما مصدریہ کے لیے بھی صلہ آتا ہے۔ ما مصدریہ ہو گیا سمعہ، سمعہ فعل فاعل، ہو مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بن گیا، اور ما مصدریہ جو ہے اپنے صلے کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوگا بعدہ ظرف کے لیے، اور بعدہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ بن جائے گا بدلہ فعل کے لیے، اور بدلہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا۔ اس شرط والے جملے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے کہ مم بدلہ بعد ما سمعہ، یعنی جو اس کو بدل دے اس کو سننے کے بعد۔ تو یہ جو میں نے ترجمہ کیا نا، اس کو سننے کے بعد، تو اس کا سننا یہ مصدر کے معنی میں آ گیا۔ اب یہ شرط ہو گیا۔ اب جواب الشرط جو ہے وہ فا سے شروع ہو رہا ہے، یہ فا جزائی ہے جو کہ جواب الشرط پر آتا ہے۔ آگے آ رہا ہے انما، اور ہم جانتے ہیں کہ انما جو ہے یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ویسے اگر ہم اس کو انا اور ما کا مجموعہ تصور کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ما جو ہے یہ ما کاف ہے جو کہ انا کا اعرابی اثر ختم کرنے کے لیے آتی ہے۔ انما جو ہے یہ جملہ اسمیہ بھی داخل ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی داخل ہوتا ہے، تو یہاں یہ جملہ اسمیہ بھی داخل ہوا ہے، اور جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، ان کو اب ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انما حصر کے لیے ہے اسمہ، اسمہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اسم کا لفظ مرفوع ہے تو یہ مبتدا بن گیا ہمارا۔ اسم گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسمہ اس کا گناہ۔ اب اس کا گناہ، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، علی الذین یبدلونہ ہے،
یعنی کن پر ہے؟ الذین یبدلونہ پر ہے. خبر جو ہے وہ محذوف ہے اور جار مجرور جو متعلق خبر ہے اس کو ہم قائم مقام خبر بنا دیں گے. تو الا حرف جر ہے، الذین مجرور ہے، اسم الموصول ہے، محلاً مجرور قرار دیا جائے گا. اسم الموصول آ گیا تو صلہ ضرور آئے گا، اور یبدلونہ جو ہے یہ اس کا صلہ ہے. یبدلونہ فعل فاعل اور مفعول بہ ہو گیا. تو دیکھیں آپ اتنے حصے میں باب تفعیل سے بدلا یبدلو دونوں سیکھے اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دی اور ہمیں گرامر بتا دی. تو یبدلونا فعل فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ ہے. یبدلونہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا. الذین اسم الموصول کے لیے، الذین اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مجرور بن گیا. الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا، قائم مقام خبر بن گیا، یا متعلق ہو گیا محذوف خبر کے. اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب الشرط ہو گیا. اور پھر شرط اور جواب الشرط مل کر یہ خبر بن گئے. من مبتدا اسم الشرط کے لیے، اور من اسم الشرط مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور جملہ اسمیہ فا سے شروع ہو رہا ہے، اس فا کو ہم نے استنافیہ مانا ہے، تو جملہ ہمارا جو ہے مستانفہ ہوگا اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اور ترجمہ ہم اس جملے کا کچھ یوں کریں گے، یعنی پھر جو شخص اسے بدل دے اس کو سننے کے بعد تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں. اب یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو من جو ہے یہاں پر لفظاً واحد ہے لیکن مانن جو ہے وہ جمع ہے، یعنی جو بدل دے اس کو سننے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدل دیں گے. اور اگلا چھوٹا سا جملہ جس پہ آیت ختم ہو رہی ہے، ان اللہ سمیع علیم. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جب انا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو اس میں جلالہ جو ہے وہ انا کا اسم ہے، اور آگے انا کی دو خبریں آ رہی ہیں، سمیع علیم. اور انا اپنے اسم اور دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اور یہ جملہ وجہ بتا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی. اب دیکھتے ہیں اس آیت کا ایتھینٹک ترجمہ. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهُ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 181 بھی ہماری مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.